حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ آج ہم بات کریں گے عشر کے بارے میں۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ تو جو چیز بھی زمین سے نکلتی ہے، اناج، سبزی، پھل وغیرہ، تو ان میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اسے عشر کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت میں سے جو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اسے خمس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زیورات یعنی سونا، چاندی، نقدی پیسے، ان چیزوں میں سے یا مال تجارت میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ عشر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کھیتی کاٹو اسی دن غریبوں کے حق کو ادا کر دو۔ مفسرین میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرات کے نزدیک یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے عشر ہے، حقہ سے مراد عشر ہے۔ پھر قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 3 آیت نمبر 267 میں فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، کہ یعنی ہم نے آپ کے لیے زمین سے جو نکالا، جو آپ نے زمین میں بیج ڈالا تھا اس سے جو نکلا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عشر کو نکالنے یعنی زمین میں آپ جو محنت کر رہے ہیں، جو پودا لگا رہے ہیں، جو اس سے اناج کے شکل میں، سبزی کے شکل میں، پھل کی شکل میں نکل رہا ہے، اس سے آپ عشر ادا کریں، اس کا بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی زکوٰۃ کو عشر کا لفظ دیا گیا، نام دیا گیا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جب مال تلف ہوتی ہے تو اس کی وجہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو اس پر قحط سالی آتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جن زمینوں کو جو ہے بارش یا دریا کے پانی سے یا قدرتی طور سے سیراب کیا جائے تو اس میں 10واں حصہ جو ہے عشر دیا جائے گا۔ اور وہ زمین ہے جس کو پانی کے ذریعہ یعنی ٹیول کے ذریعہ یا پمپنگ سیٹ کے ذریعہ سیراب کیا جاتا ہو یا کوئی اور مشین مصنوعی طریقے سے اسے سیراب کیا جاتا ہو تو اس میں 20واں حصہ دیں گے۔ یعنی عشر 10واں حصہ یعنی 10 کلو میں 1 کلو، 20واں حصہ یعنی 20 کلو میں 1 کلو دینا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی زمین ہے جس زمین میں تو کچھ قدرتی طور سے جو ہے سیراب ہو گئی، وہ زمین سینچائی ہو گئی، یعنی بارش ہوئی آسمان سے بارش ہونے کی وجہ سے وہ کھیت سیراب ہو گئی، لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ کھیت کے سوکھ جانے کی وجہ سے، پمپنگ سیٹ کی وجہ سے یا بورنگ وغیرہ کی وجہ سے جس میں اخراجات آئے ہیں اس سے اس کو سیراب کیا گیا، تو کیا اس میں جو ہے عشر جو ہے دینا ہے تو 10واں حصہ دینا ہے یا 20واں حصہ دینا ہے؟ تو اس میں ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ زیادہ جو ہے قدرتی طور سے سینچائی ہوئی ہے یا پمپنگ سیٹ وغیرہ خرچ کر کے زیادہ سینچائی، اگر خرچ کر کے زیادہ سینچائی ہوئی، اس میں خرچ زیادہ پڑا تو اس کا جو ہے 20واں حصہ دینا ہے۔
यानी निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा देना है। और अगर नहीं कुदरती तौर से ज़्यादा सैराब हुई है वो ज़मीन तो उसमें 10वां हिस्सा देना है। फिर एक सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि कितने औजार, कितने मिकदार पर कितने दाना गल्ला अनाज सब्जी फल हो तो उसके ऊपर जो है उश्र वाजिब होता है, उश्र देना है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक जो है इसकी कोई मिकदार नहीं, जितने भी पैदावार होगी, जितना अनाज हो या सब्जी हो या फल हो, उस सारे पर जो है 10वां हिस्सा, जो बगैर बारिश पटाना खुद पड़ा हो खर्च करके तो उसमें 10वां हिस्सा, या जो है उसमें खर्च पड़ा हो तो 20वां हिस्सा देना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 8 मन या 20 वसक, लेकिन ये जो है अहनाफ के नज़दीक ये चीज़ें नहीं हैं। फिर एक सवाल है कि अगर कोई ज़मीन हो, उस ज़मीन को ठेका पर दे दिया गया तो उस ज़मीन का उश्र कौन अदा करेगा? क्या ठेका जिस आदमी ने किसी को दिया, अब ज़मीन का मालिक कोई और है, ठेका किसी को दिया, जैसे कि आम तौर पर के है कि 20,000 25,000 में 1 बीघा ज़मीन ठेका पर दे दिया, या 50,000 रुपये पर ठेका पर 1 बीघा ज़मीन दे दी गई, या 7 मन पर जो है कि हमको 7 मन देना है या 7 कुंटल देना है, जो है आप हमें इतना पैसा दीजिए या इतना अनाज दीजिए, ये ज़मीन आप है इसको कीजिए। ठेके पर अगर कोई ज़मीन दे दी गई तो क्या जिसकी ज़मीन है वो उश्र अदा करेगा या जिसने ठेका पर लिया वो उश्र अदा करेगा? तो उसके लिए जो है हज़रत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दुल मुहतार सफ़ा 315 जिल्द 3 में जो है इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ठेका पर लिया है, ठेका पर लेने वाले आदमी के ऊपर जो है उश्र का अदा करना वाजिब है। जिसने दिया है उसके ऊपर अदा करना, क्योंकि जो उपजाऊ किया, जिसने गल्ला उपजाया है वो उसका जो है मालिक है जो गल्ले का, और उसी के ऊपर उश्र है कि वो उश्र अदा करेगा। तो उश्र जो पैदावार किया है, पैदावार करने वाले के ऊपर उश्र का अदा करना वाजिब है, जिसकी ज़मीन है वो अदा नहीं करेगा। फिर एक सवाल होता है कि बटाई पर कुछ लोग ज़मीन देते हैं। तो अब किसी की ज़मीन है और कोई बटाई पे कर रहा है तो कभी कुछ अखराजात देते हैं, कभी कुछ अखराजात नहीं देते हैं। तो ऐसा है, उसमें है कि जब आधे आधे का बंटवारा हो जाए, बटाई वाले को दे दे, तो दोनों अपने अपने जो हिस्से में से अपना अपना उश्र अदा करें। फिर एक सवाल आता है कि उश्र किसको दिया जाए? तो उश्र जो है, जो ज़कात का मुस्तहिक शख्स है उसी को उश्र दिया जाएगा। अगर अब कितने मिकदार पर है, उसका निसाब क्या है, तो हनफिया के नज़दीक मैंने बताया कि हनफिया के नज़दीक कोई मिकदार नहीं है, जो भी आपके पास पैदावार है उसमें से देना है। तो क्या जो आदमी मुस्तहिक है, अगर उसके यहाँ उसने पैदावार किया तो क्या वो भी उश्र अदा करेगा? तो हाँ, वो भी उश्र अदा करेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि वो अपना उश्र किसको देगा? तो ये है, बाज़ उलमा ने फरमाया है कि वो अपना उश्र किसी को भी दे दे, और अगर कोई उसको अपना उश्र दे रहा है तो वो भी उससे उश्र ले सकता है। लेकिन वो अपने उश्र को भी, बाज़ लोगों उलमा ने कहा कि वो अपने उश्र को भी अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहे तो अपने उश्र को भी अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर बात है कि क्या उश्र जो है दाना जो है अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं कि नहीं? तो कायदा वही ज़कात वाला होगा कि अपने असल और फुरू को नहीं दे सकते, यानी बाप दादा नाना नानी इन लोगों को नहीं दे सकते, यानी अपनी औलाद बेटा बेटी और पोता पोती नाती नवासे को नहीं दे सकते। भाई बहन को दे सकते हैं, चचा खाला खालू मामू को दे सकते हैं, सास ससुर वगैरह को दे सकते हैं। तो इन रिश्तेदारों को उश्र का माल दे सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर एक सवाल यह आता है कि क्या उश्र जो हमने खेती किया, मिसाल के तौर पर खेती में सिंचाई में खर्च हुआ, उसमें खाद में खर्च हुआ, उसकी जुताई में खर्च हुआ,
تو کیا یہ خرچ جو ہم نے کھیتی کے اوپر کیا ہے تو یہ خرچ کو نکال لیں گے اور اس کے بعد جو دانہ بچے گا، جو غلہ بچے گا، تو کیا اس کا عشر دینا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسی کے لیے شریعت نے آپ کو جو ہے چھوٹ دیا ہے کہ آپ کا خرچ ہوا ہے تو آپ کو 20واں دینا ہے حصہ، اور اگر خرچ نہیں ہو، قدرتی طور سے سیرابی ہوئی ہے تو 10واں حصہ عشر دینا ہے، اور نہیں تو 20واں دینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے جو اخراجات کیا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے کھیتی کرنے میں قرض بھی ہو جاتا ہے، تو اب قرض کو نہیں چھانٹنا ہے۔ کھیتی کے کٹائی میں جو مزدور کاٹنے کے لیے گئے، یا جو مشین کاٹنے کے لیے گئی، یا کھاد لگا، پانی لگا، یا مزدوری لگا، تو اس کو کاٹنا نہیں۔ من جملے جو بھی آپ کی پیداوار ہے، اس پیداوار میں سے عشر آپ نکالیے۔ جب آپ نے کھیتی کو خود سینچائی کیا خرچ کر کے، تو آپ کو 20واں نکالنا ہے۔ 20واں نکالنا ہے، بغیر قرض کاٹے، بغیر مزدوری کاٹے، بغیر کھاد پانی کا کاٹے، بغیر قرض کو منا کیے ہوئے 20واں حصہ نکال دینا ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اب اگر باغیچہ ہے، آم کا باغیچہ ہے، لیچی کا باغیچہ ہے، تو پھل پر بھی عشر ہے۔ تو بعض اوقات بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کے لیے ملا کہ منظر ہے، یعنی پھول ہی جو ہے، آم کا پھول ہی لگا درخت پہ، یا لیچی کا پھول ہی لگا، یا دوسرے بھی درخت ہے اس پر پھول ہی لگا، کہ کچھ لوگ اس کی بیع کر لیتے ہیں، اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو شریعت میں اس طرح کی بیع جائز نہیں، اس طرح بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ پھل ہی نہیں لگا۔ شریعت نے کہا کہ آپ کا بیع اس وقت درست ہوگا کہ جب وہ پھل اس قابل ہو جائے کہ اب کیونکہ چھوٹا چھوٹا ہوگا تو آندھی طوفان، آندھی وغیرہ میں جھڑ جاتا ہے، منظر وغیرہ میں چھوٹا چھوٹا اگر پھل دھرا ہے، تھوڑا پھل جوا جائے، تھوڑا اس قابل ہو جائے کہ نہ جھڑے، جب اس قابل ہو جائے کہ تھوڑا بڑا ہو جائے، وہ پھل درخت کو پکڑ لے، تو اس کی بیع کرے، اس کو بیچے، تو یہ جائز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو پھل تھوڑا بڑا ہو گیا، اب وہ باغیچہ بک رہا، تو باغیچہ بک رہا تو اس کا عشر بیچنے والا دے گا، یا جو باغ کو خریدا ہے، مشتری جو خریدار ہے وہ اس کا عشر دے گا۔ تو اس کے بارے میں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر باغ جو بیچا اس حال میں کہ پھل پک گیا تھا، تو بیچنے والے بائے کے اوپر، یعنی بیچنے والے جو باغ کا مالک ہے جس نے بیچا ہے، اس کو عشر دینا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اور اگر کچا بیچا ہے تو خریدنے والے، مشتری یعنی خریدنے والے کے اوپر عشر دینا واجب ہوگا۔ لیکن پھل جو ہے ایک دم بالکل چھوٹا چھوٹا ہے، یا منظری پھول ہی آیا ہے، تو اس صورت میں باغ کا بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر بڑے بڑے علماء کرام اللہ والے جو ہے، جو باغیچہ میں آم کھانے سے جو ہے بہت گریز کیا کرتے تھے کہ اس کی بیع ہی درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر میں خلاصے کے طور پہ بتا دے رہا ہوں کہ جن زمینوں کو قدرتی طور سے سیراب کیا جائے، یعنی بارش کے پانی سے یا دریا کے پانی سے قدرتی طور سے سیرابی مل جائے، تو اس میں جو ہے 10واں حصہ دینا ہے، یعنی 10 کلو میں 1 کلو، یا جس کھیت کو پٹانا پڑتا ہے بورگل سے، ٹیول سے، یا بورڈنگ سے، یا پمپل سیٹ سے، اس میں خرچ ہوتا ہے، تو اس میں 20واں دینا ہے، یعنی 20 کلو میں 1 کلو دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مسئلہ سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے، اور عشر کو پورے طریقے سے جو ہے ضروری سمجھ کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔